بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بڑوں کا کیا دھرا تھا کہ ہم آپس میں بات چیت نہ کر سکتے تھے، حالانکہ گھر پاس پاس تھے اور رشتہ داری بھی گہری تھی۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ ان بات کو کیا جانے کہ جائیداد کے جھگڑے کیا ہوتے ہیں۔ فروا میری چچی زاد تھی، ہم ساتھ سکول میں داخل ہوئے، دوستی پکی ہو گئی۔ اس دوستی کو ہم نے سکول تک ہی محدود رکھا تھا، کیونکہ گھر والے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ فروا کے گھر فون نہ تھا، جب اس سے کسی سہیلی سے بات کرنی ہوتی وہ میرے گھر آ جاتی۔ اس کی امی منع کرتی کہ تایا کے گھر نہ جایا کرو، لیکن وہ ان کا کہنا نہ مانتی تھی۔ ایک روز وہ گھر آئی تو میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ کہنے لگی مجھے آسیہ کو فون کرنا ہے۔ میں نے کہا فون ملا لو۔ اس نے ملایا، ادھر سے کسی لڑکی نے اٹھایا۔ اس سے شرارت سوجی، بولی بات کر لو، تمہارا فون ہے۔ جب میں نے ہیلو کیا تو وہ جواب میں لڑکی کی آواز سنی، گھبرا گئی۔ ان دونوں میں بہت ڈرپوک ہوا کرتا تھا۔ میری گھبراہٹ سے وہ بہت محظوظ ہوئی، مجھ سے فون لے لیا، بولی یہ فارسی ہے، بڑی ڈرپوک ہے، تم سے بات نہیں کر سکتی۔ مجھے بہت برا لگا، لیکن فروا نے میرے برا ماننے کی پرواہ نہ کی، بلکہ دیر تک اس لڑکے سے ادھر ادھر کی باتیں ہانکتی رہی۔ اس کے بعد یہ اس کا معمول ہو گیا، جب آئی فون ملا کر باتیں شروع کر دیتی۔ میں امی کو یوں نہ بتاتی کہیں اس کا آنا بند نہ کر دیں۔ میری امی پوچھتی تو کہہ دیتی یہ اپنی کسی سہیل سے بات کرتی ہے۔ والدہ مجھ پر خفا بھی ہوتی، میں پرواہ نہ کرتی۔ اس لڑکے کا نام شاہ رخ تھا۔ رفتہ رفتہ فروا اس سے کی دوستی ہو گئی۔ میں اس کے اس معاملے سے دور رہی، کہیں ناراض ہو کر میرے گھر آنا بند نہ کر دے۔ ایک روز اس نے فروا گھر والے میرے نام کی ڈاک کھول لیتے، میں ایک خط تمہارے پتے پر منگوانا چاہتی ہوں۔ جب خط آئے دھیان رکھنا میں اسے منع بھی نہ کر سکی، کہیں ہماری دوستی نہ ٹوٹ جائے۔ دراصل مجھے اس کی دوستی بہت عزیز تھی، یوں اس کے خط میرے نام آنے لگے۔ میری میں خط نہ کھولتی تھیں اور مجھے دے دیا کرتی تھیں، میں وہ خط فروا کو دے دیتی، ابھی اس کا لفافہ نہ کھولتی، اس کی امانت سمجھ کر۔ خدا خط اسلام آباد آتا، امی سمجھتی میری اسلام آباد والی سہیلی زویا مجھے خط لکھتی ہے، کیونکہ پہلے وہ میرے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ ہمارے فون کا تار فروا کے گھر کی طرف سے آتا تھا، ادھر اس کی کھڑکی تھی، وہاں سے جوڑ لگایا جا سکتا تھا۔ فروا نے ایک سیٹ منگوا کر تار جوڑ کر اپنے کمرے میں ہمارے کنیکشن سے فون لگا لیا اور اسے اپنی الماری میں چھپا کر رکھ دیا۔ یہ بات اس نے مجھے بتا دی اور سمجھ گئی کہ روز شام کو 4 بجے تم اپنے فون کا پلگ نکال دیا کرو، آدھے گھنٹے کے لیے۔ اس دوران وہ شاہ رخ سے اپنے گھر پر ہی بات کر لیا کرتی تھی۔ یوں اس نے اس لڑکے سے اپنے طور پر لمبا سلسلہ چلا لیا۔ ایک روز اس نے بتایا کہ شاہ رخ بہت اصرار کر رہا ہے میں اس سے اپنی تصویر بھیجوں، کیا کروں؟ میں نے کہا کسی اور کی بھیج دو۔ اس نے نہ جانے کس کی تصویر بھیج دی جو مجھے نہ دکھائی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ میری کزن جس سے میں سچی محبت کرتی ہوں میری ہی تصویر اس لڑکے کو بھیج دے گی۔ اگر جانتی وہ یہ کرے گی تو کبھی اسے ایسا مشورہ نہ دیتی۔ فروا کا یہ سلسلہ چلتا رہا، گرچہ مجھے یہ سلسلہ پسند نہ تھا، لیکن اسے روک بھی نہ سکتی تھی کیونکہ وہ ضد کی پکی لڑکی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا میری دوستی چھوڑ سکتی ہے، شاہ رخ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک روز فروا نے کہا آج میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کتابوں کی دکان تک چلنا ہے۔ میں ہمراہ چلی گئی۔ دکان پر ایک پکے رنگ کا شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا، یہی شاہ رخ تھا۔ فروا نے کہا مجھے بالکل اچھا نہ لگا، معمولی شکل و صورت کا تھا، شادی شدہ 4 بچوں کا باپ تھا۔ دکان سے نکل کر میں نے فروا کو کافی ملامت کی، بولی باتیں تو اچھی کرتا تھا، بریاں دور ہو جاتی تھی، میں نے کون سی اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، بس فون کی حد تک دوستی ہے۔ ایک روز چھٹی کے دن فروا آئی، امی ابو گھر پر نہ تھے۔ آتے ہی اس نے شاہ رخ کو فون ملا لیا اور مزاحیہ گفتگو کرنے لگی۔ ذرا دیر بعد فرمائش کی کہ آج تم بھی اس کے ساتھ 2-4 باتیں کر لو۔ کس خوشی میں؟ ارے بھائی میری خوشی کی خاطر تم کو میری جان کی قسم ہے۔ اس نے زبردستی مجھے ریسیور تھما دیا۔ مجھے بھلا اس کے بھونڈے آدمی سے بات کر کے کیا خوشی ہونی تھی؟ زبردستی 2-4 جملے کہے، فروا کی خاطر یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس کا کہا مان لیا۔ اس کے بعد میری شامت آ گئی۔ اب شاہ رخ صاحب بے باک ہو گئے، جب جی چاہتا فون گھما دیتے، اگر کوئی اور اٹھاتا تو بند کر دیتے، میں اٹھاتی تو قسمیں دینے لگتے کہ بات کرو، بار بار فون اٹھانے سے کتراتی،
یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد رنگ کر دیتے تھے۔ میری تو جیسے شامت ہی آ گئی، گھر والوں سے خوف زدہ ہر وقت پریشان رہنے لگی۔ آخر میں نے ایک روز اس کو سخت لہجے میں ڈانٹ دیا کہ اب مجھے فون مت کرنا ورنہ میں فروا سے بھی تمہاری بات بند کرا دوں گی۔ اس پر اس نے دھمکی دی، اگر تم نے ایسا کیا یاد رکھنا تمہارا فون ہر وقت ڈیڈ ملے گا، چاہے کتنی شکایت درج کراؤ نہیں کھلے گا۔ جب فروا سے اس کی شکایت کی الٹا مجھ پر بگڑنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہے، کیوں خواہ اسے پنگا لے رہی ہو، جانتی ہے وہ کون ہے، چاہے تو ایک منٹ میں ہمیں رسوا کر سکتا ہے۔ فروا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں دانگ رہ گئی۔ مجھے سخت صدمہ ہوا اور میں نے اپنے گھر سے جو کنیکشن اسے کمرے میں دیا ہوا تھا وہ ہٹا لیا۔ اب وہ ہمارے کنیکشن سے اپنے محبوب کو فون نہ کر سکتی تھی۔ اس نے بات چیت ترک کر دی، دوستی کا رشتہ توڑ لیا۔ ان دنوں خالہ نے امی سے میرے رشتے کی بات کی تو امی نے ان کے بیٹے عادل کے لیے خوبصورت اور اعلیٰ میرا رشتہ منظور کر لیا۔ عادل تعلیم یافتہ تھا، بیرون ملک سے پڑھ کر آیا تھا، اب ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ہمارا گھرانہ اس رشتے پر خوش تھا۔ میں اور عادل بھی مسرور تھے کیونکہ ہم دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میری دلی تمنا تھی کہ میں اس کی ہو جاؤں، اب قدرت نے خود ہی اس کا انتظام کر دیا تھا۔ فروا اگرچہ مجھ سے ناراض تھی لیکن منگنی والے دن وہ خود آ گئی۔ امی نے کہلوایا تھا کہ منگنی پر تم نے آنا ہے، کیونکہ ان کو علم نہ تھا کہ ہماری دوستی کے درمیان رکھنا پڑ چکا ہے۔ فروا میری منگنی پر خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہنس کر مجھے مبارکباد دی تو میں نے بھی اسے معاف کر دیا اور دل صاف کر لیا۔ منگنی کے بعد عادل بھی مجھے فون کرنے لگا۔ ہم فون پر باتیں کرتے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ شاہ رخ کی ملازمت ٹیلی فون کے محکمے میں ہے، وہ ہمارے فون سنتا ہے۔ وہ میری اور عادل کی تمام گفتگو سنتا اور واقف ہو گیا تھا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے۔ ایک روز میں نے محسوس کیا کہ عادل مجھ سے کھینچا سا ہے۔ میں ڈر گئی لیکن پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پہلے ہمارے گھر ہر ہفتے آتا تھا، اب اس نے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دو بار امی کے بلانے پر آیا بھی تو اس کے لیے اس میں اس قدر سرد میری تھی کہ لگا ہی نہیں یہ وہی عادل ہے جو رات بھر فون کرتا تھا۔ اب ایک بار فون پر بات کرنا گوارا نہ تھا اسے۔ بالآخر یہ معاملہ حل ہو گیا جب فروا کو شاہ رخ نے اپنے جال میں پھنسا کر اس کی ابرو خاک کر ڈالی۔ وہ ایک دن روتی ہوئی آ کر میرے گلے لگی، معافی مانگی، بولی تمہاری مجرم ہوں، میں تمہاری تصویر شاہ رخ کو بھیجی تھی۔ ایک مذاق جان کر اس نے عادل کو دے دی اور کہا تمہاری منگیتر نے مجھے تصویر بھیجی ہے اور تم سے منگنی سے پہلے وہ مجھ سے فون پر بات کیا کرتا تھا۔ اس بات پر عادل کا دل بھی مجھ سے بھر گیا۔ عادل نے مجھ سے پہلے سرد رویہ اپنایا، پھر منگنی توڑ دی۔ دکھ تو بہت ہوا لیکن میں عادل کے دل سے غلط فہمی کو دور نہ کر سکی، کیونکہ دل کا شاگر ایک بار ٹوٹ جائے تو اس میں آیا حال دور نہیں کیا جا سکتا۔ مرد کی فطرت ایسی نہیں کہ عورت کا قصور بھلا سکے، عورت بے قصور ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بار شخص سے اعتبار بھرم جاتا ہے۔ مجھے عادل کے کھو دینے کا بہت غم ہوا مگر یہ غم سہنا پڑا۔ اس پریشانی سے میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ امی نے چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ ٹی بی ہو گئی ہے۔ سچ ہے غم گہرا تھا ہو تو دیمک کی طرح انسان کی صحت کو چاٹ جاتا ہے۔ باقاعدگی سے علاج ہونے لگا۔ بالآخر میں نے اس جان لیوا بیماری سے نجات حاصل کر لی، مگر روح کو جو دیمک لگی وہ نہ جا سکی۔ عادل کی شادی ہو گئی، وہ اپنی بیوی کو لے کر بیرون ملک چلا گیا۔ فروا کی بھی شادی ہو گئی اور وہ بھی رخصت ہو کر اپنے گھر سدھار گئی، لیکن میں جہاں تھی وہاں رہ گئی۔ دعا کرتی تھی کہ میرا نصیب کی خوشیاں بھی عادل کو مل جائیں، کیونکہ قصور میرا تھا، غلطی مجھ سے ہوئی، عادل کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے ہی فروا کی دوستی میں اس پر اعتبار کر لیا، اس نے ناگن بن کر مجھے ڈس لیا۔ میرا نصیب میں اندھیرے نہیں تھے لیکن اپنی بیوقوفی سے میں نے اندھیرے بھر لیے۔ فروا کو اس کی منزل مل گئی۔ آج سوچتی ہوں اگر بڑوں کی لڑائی تھی تو اس کی وجہ تھی، وہ ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنے کی تلقین کرتے۔ ہمارے کزن اور میرے بہن بھائی اسی وجہ سے آپس میں نہیں ملتے تھے، مگر میں نے بڑوں کی بات نہ مانی، تبھی امی نے مجھے روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا تھا بلکہ میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ فروا سے ملنے سے بھی نہیں روکتی تھی، چاہتی تو روک دیتی، تب شاید میں تباہ نہ ہوتی۔ ماں باپ بچوں کا مزاج بناتے ہیں اور ان کی مزاجوں کو سمجھتے بھی ہیں، تاہم کچھ والدین کبھی کبھی نہیں اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھتے اور بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، تب مجھ جیسے نادان بچے بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔
ایسا جس کا عمر بھر ازالہ نہیں ہو سکتا۔